لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تصحیح المصادر کا سبق نمبر 17 اور سبق نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 17 اس میں مفعول کا بیان ہے اور سبق نمبر 18 اس میں تفضیل کا بیان ہے۔ انشاءاللہ ان کو بنانے کا طریقہ اور تمرین بھی حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جس پر فعل واقع ہوا ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون کو ہا سے بدل کر اسم مفعول بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پروردہ پالا ہوا۔ گردان دیکھ لیجئے، اس کے بھی دو ہی صیغے ہیں، پروردہ پالا ہوا اور پروردگان پالے ہوئے، پروردگان پالے ہوئے۔ اس کے بعد میں اس میں تفضیل دیکھیے، اس کے بعد کیونکہ ڈائریکٹ اس میں تفضیل تمرین نہیں دیجیے، انہوں نے دی نہیں ہے یہاں پر تمرین۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم فاعل کے آخر میں تر زیادہ کر کے اسم تفضیل بناتے ہیں، اسم فاعل کے آخر میں تر زیادہ کر کے اسم تفضیل بناتے ہیں، جیسے پرورندہ سے پرورندہ تر، زیادہ پالنے والا۔ اس کے بھی دو ہی صیغے ہوتے ہیں، پرورندہ تر واحد کا صیغہ ہے زیادہ پالنے والا، اور پرورندہ تران زیادہ پالنے والے۔ یہاں پر دو پوائنٹ ہیں، اس کو اردو کے تھوڑا سا دیکھ لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہے، اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہوا زیادہ کر کے اس میں مفعول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہوا۔ پالا کیا ہے؟ یہ ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ ہوا زیادہ کر کے، جیسے پالا سے پالا ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اردو میں اس میں فاعل سے پہلے زیادہ لگا کر اس میں تفصیل بناتے ہیں، جیسے پالنے والا سے زیادہ پالنے والا۔ سوالات ہیں، ان کو حل کیجئے۔ اس میں تفضیل کی تعریف کرو۔ اس میں تفضیل، تو جیسا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے، کسی بھی کام کرنے والے کی کیا کرے؟ بڑائی ظاہر کرے، بڑائی۔ اس میں تفضیل کیسے بناتے ہیں؟ تو اس میں تفضیل بناتے ہیں اس میں فاعل سے، اس میں فاعل کے آخر میں تر زیادہ کر کے اس میں تفضیل بناتے ہیں، جیسے پرورندہ سے، پرورندہ اس میں فاعل ہے، پرورندہ تر۔ تیسرا سوال ہے، نویسندہ، نویسندہ سے اس میں تفضیل کی گردان کرو، ٹھیک ہے؟ نویسندہ تر، نویسندہ تران۔ چوتھا سوال ہے، بخشندہ تر کا ترجمہ کرو۔ بخشندہ تر کا ترجمہ ہے زیادہ بخشنے والا، زیادہ بخشنے والا۔ پانچواں سوال ہے، آورندہ تران کیا صیغہ ہے؟ آورندہ تران یہ جمع کا صیغہ ہے، زیادہ ڈھونڈنے والے، اس کی فارسی بناؤ، جو اندہ تران۔ چونکہ یہ ڈھونڈنے والے نہیں ہے، ڈھونڈنے والا ہے، تو ڈھونڈنے والا اگر واحد ہے تو اس کے لیے جو اندہ تر، اور جمع ہے تو جو اندہ تران، اس طرح سے۔ بہرحال یہ واحد ہے ڈھونڈنے والا، تو اس کے لیے ہم بنا دیں گے جو اندہ تر، زیادہ ڈھونڈنے والا۔ اس کے بعد میں ساتواں سوال ہے، نوشندہ کا ترجمہ کرو۔ نوشندہ اس میں فاعل ہے، اس کا ترجمہ ہوگا پینے والا، نوشیدن مصدر سے۔ آٹھواں سوال ہے، زیادہ کھانے والے، اس کی فارسی بناؤ۔ اچھا، خورندہ، خورندہ تران، خورندہ تران، خوردن سے خورندہ اس میں فاعل، اس کے آگے تران جمع لگا دیا، خورندہ تران زیادہ کھانے والے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔